إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت، لا تعداد، بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑھیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع یہ بیان کیا جا رہا ہے رزق میں اضافے کے اسباب، رزق کے اندر کشادگی کیسے کی جائے، وسعت کیسے لائی جائے، مال کو بڑھایا کیسے جائے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو انکریز کیسے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک سبب آج کے خطبہ جمعہ میں مزید بیان کروں گا، وہ یہ ہے صدقہ کرنا، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ خرچ کریں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ خرچ کریں گے اللہ اور عطا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیوں جی؟ جب ہم دنیا میں آئے تھے کیا تھے؟ کچھ تھا ہمارے پاس، حتیٰ کہ ہم اپنی اس زبان سے بول نہیں سکتے تھے، اللہ نے ہمیں بولنا سکھا دیا۔ ہم اپنے ان پاؤں کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے، اللہ نے چلنا سکھا دیا۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا قرآن پاک کے مختلف مقامات سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان پتہ کیا کرے گا؟ تمہیں وعدہ دے گا فقیری کا، تنگ دستی کا، کمزور ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، ماتڑ ہو جاؤ گے، پیسے ختم ہو گئے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور گندی چیزوں کا حکم دے گا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا، خرچ کرنے کا۔ جتنا دو گے اتنا تمہارے مال کو بڑھائے گا بھی، اور کیا کرے گا؟ تمہاری بخشش کر دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ قرآن پاک میں ایک ایسا مقام بھی اللہ نے ذکر کیا کہ انسان مرتے ہوئے آخری ٹائم، آخری جو انسان کا ٹائم آتا ہے حالت نزع کا، جب انسان کی اس باڈی سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو بندہ ایک ہی تمنا کرے، سورۃ منافقون کا دوسرا رکوع پڑھ، تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی۔ اچھا بھی کیوں دے دیں؟ کیوں مہلت چاہتے ہو؟ فَأَصَّدَّقَ، کیا الفاظ ہیں؟ بولے ایک مرتبہ، فَأَصَّدَّقَ، کیا الفاظ ہیں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ صدقہ کرنا آسان نہیں ہے، کما کے بچت کر کے اللہ کو دینا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرتے ہوئے انسان یہ تمنا کرے گا، انہی کی مہلت دے دو کہ چیک تے سائن کر لو، لاکر میں پیسے پڑے اٹھا کے دے دوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، تھوڑی سی مہلت بٹوے سے نکال کے اللہ کو دے دو۔ فَأَصَّدَّقَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَصَّدَّقَ، مرتے ہوئے انسان کی یہی تمنا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اچھا صدقہ کر کے کیا کروں گا؟ صالحین، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے یہاں پر نیک لوگوں کی کوالٹی بیان کی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو جوریاں سنبھال کے نہیں رکھتے، بینک بیلنس بڑا چڑھا کے نہیں رکھتے، اگر اللہ نے دیا ہے، سیونگ ہے، بچت ہے، وہ اٹھا کے اللہ کو دیتے ہیں، اللہ اور دے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین،
اس قرآن سے ہدایت کون پائے گا؟ ہر ایرے خیرے نتھو خیرے کے لیے. مسجد میں آنے کی توفیق ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. 5 وقت نماز کی پابندی ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. جاگ رہے ہوتے ہیں لوگ اور مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں، اللہ آنے کی توفیق نہیں دیتا. اور کتنے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں مسجد میں آ کے پانی پی کے واپس پلٹ جاتے. اللہ ان کے اندر بھلائی نہیں دیکھتا. اللہ نے ان کے اندر چاہت رکھی نہیں، ان کی چاہت ہے ہی نہیں. اور جس کی چاہت ہو اللہ اسے گرم بستر سے، ملائم بستر سے اٹھا کے بھی مسجد میں لے آتا. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ نے؟ ہدایت کس کے لیے؟ اس قرآن سے ہدایت کون پائے گا؟ پاکستان کے ہر گلی محلے میں مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں. ہدایت کون پائے گا؟ ہدایت کون پائے گا؟ جس کے اندر یہ صفات. ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وَيُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. جو اللہ نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اہل ایمان کی صفت ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ جب تک خرچ نہ کر لیں اللہ کی راہ میں، اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اللہ کو دے نہ دیں، انہیں سکون نہیں آتا. کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو بچت کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا. آپ نے بھی کتنے لوگوں کو جنازے پڑے ہوں گے، کتنوں کو آپ میں سے قبر میں لوگوں نے آپ اتارا ہوگا. کیا وہ چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ لے کے جاتے ہیں ساتھ. کتنے امیر بادشاہ دنیا سے گئے، سونے کے گھروں میں رہنے والے، مگر جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے. اور جو لباس انسان کو پہنایا جاتا ہے اس کو کفن کہا جاتا ہے. اس کی پاکٹ نہیں ہوتی، اس کی کوئی پاکٹ نہیں ہے کہ انسان پیسے سے جگہ پہ پالے جے بیچے. اس لیے میرے بھائیوں، رزق کو اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور پنجابی میں بھی یہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے، اللہ دیندے نو دیندا ہے. اللہ دیندے نو دیندا ہے. جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے. اللہ نے آپ کو کوئی ہنر سکھایا، اللہ نے آپ کو کچھ سکلز دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ علم عطا کیا. آپ وہ چیزیں لوگوں میں شفٹ کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی ان صلاحیتوں میں برکتیں ڈالے. تجربہ کرتے ہیں. اور جو بچا بچا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ کنے 20 ہوئے، میں کیوں دساں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے اور خرچ کرنے والے آگے بڑھ جاتے. چند ایک احادیث سنیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. ہم سوچ رہے تھے یار ₹1,00,000 نا، 1,00,000 کا پیکٹ ہے، اس میں سے 5-6 ہزار اللہ کو دیے نا، کہیں پیکٹ میری پٹی ٹوٹ نہ جائے تو خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جائے گاڑی کا، بندہ مر جائے اور ڈاکٹر کے ٹائٹ چڑھ جائے، پھر اسی پیکٹ کو توڑو گے کہ نہیں توڑو؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جن سے سچا دنیا میں کوئی ہے ہی، یقین ہے جی دنیا میں سب سے زیادہ سچا اللہ اور اس کے رسول ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. پھر ہم کیوں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا، بلال خرچ کر اللہ کی راہ میں. وَلَا تَخْشَ مِنَ الْفَقْرِ إِقْلَالًا، عرش والے سے تنگ دستی کا ڈر نہ رکھ، خرچ کر. تنگ دستی کا ڈر نہ رکھ، ہائے میں نے خرچ کیا تو میں غریب ہو جاؤں گا، اچھا کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اگلے مہینے کروں گا، یہ کروں. اللہ کے رسول نے کہا خرچ کر. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا انفق علیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا. اچھا یہ حدیث میں نے پہلی مرتبہ اس حدیث پہ غور کیا تو میں نے اس کا متن بھی لکھ کے لایا. دوسری روایت میں آتا ہے یمین اللہ ملا،
اللہ کا جو دایاں ہاتھ ہے نا وہ بھرا ہوا ہے. لا یغیظها خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. سحاء اللیل والنہار دن اور رات میں اللہ خرچ کر، دن اور راتوں کو اللہ خرچ کر. ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا، ما انفق منذ خلق السماء والارض کیا خیال ہے تمہارا جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کا دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے میں کبھی کمی واقع نہیں. اللہ اکبر. جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، چلیں اتنا دماغ ساڈا وسیع نہیں ہے تو ویکھ لئیے، جب سے دنیا میں آئے ہیں کھا رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. کیا ہمارے کھانے اور پینے میں اللہ نے کبھی کمی کی؟ کہتے تھے مہنگائی بڑی 30 روپے کا انڈا، پھر بھی کھا رہے ہیں، 2 4 انڈے کھا جاتے ہیں. گوشت بہت مہنگا، مہنگائی، پھر بھی کھا رہے ہیں. اللہ دے رہا ہے تو ہم کھا رہے ہیں. اور اگر بندہ یہ سوچتا بیٹھ جائے نہیں تو وہ تو بیمار ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، دیواروں کو ٹکرے مارے گا. اور ہماری اوقات نہیں ہم کسی کو دیں، یہ اللہ رب العالمین ہے کہ جو ہمیں دے رہا ہے اور ہم اس کے خرچ کیے ہوئے کو خرچ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث بڑی زبردست حدیث ہے مسند احمد کی. حدیث تو لمبی ہے مگر اس کا ایک حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. بعض رشتہ دار کمزور ہوتے ہیں، خاندان وہ بولتے بھی نہیں ہیں، بس وہ اپنے آپ میں مگن ہے. ہماری انسانی مزاج کیا ہے کہ جو مجھے لفٹ کروائے گا میں اس کو لفٹ کرواؤں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس سے تعلق رکھنا ہے، جس سے بولنا ہے، جس کے گھر جانا ہے، حاضری لگوانے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وما فتح رجل باب عطیة يريد بها صلة الا زادها الله بها قسرا. جو شخص اپنے رشتہ داروں پر اس لیے خرچ کرتا تاکہ خاندان بچائے، تاکہ صلہ رحمی برقرار رہے، اللہ اس کے رزق میں اور اضافہ کر دیتا. پھر ریپیٹ کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں پر، غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ ہماری رشتہ داری برقرار، تاکہ ہماری دوستی کا بھرم باقی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کرتا ہے. اللہ. خاندان کے جو مسکین، غریب، محتاج، ضرورت مند وہ بیان نہیں کرتے. بعض لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں، مانگ نہیں سکتے. ہمیں پتہ تو ہے کہ مہنگائی ہوگی ہے اور ہم ان کا خیال نہیں کرتے. ہم ضرور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے کو منگے گا تو میں نہیں دوں گا، یہ لوگوں کے سامنے میری تعریف کرے تو میں اس کو دوں. بھائی یہ تو پھر اللہ کے لیے تو نہ ہو. اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ رب العالمین اس کے مال میں اور اضافہ کرے. اور مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی. ایک شخص نے آواز سنی بادل سے، اس کے حدیقت فلاں نے فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، فلاں کے باغ کو پانی پہنچا دو. اب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ پتھریلی زمین اور اس پانی، بادل آتا ہے، برستا ہے اور وہ پانی اس باغ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. وہ بندہ اس پانی کے پیچھے 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 آخر کار ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس پانی کو اس زمین کی طرف پھیر دیتا ہے. اللہ. بندہ کہتا ہے یار تمہارا نام کیا ہے؟
جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا کسان، کہتا جی خیریت، کہاں؟ اس نے کہا بتائیں کیا نام ہے آپ؟ اس نے کہا میرا یہ نام۔ اس نے کہا میں نے آسمان سے تمہاری آواز سنی ہے کہ فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر دو۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، یہ حدیث کے اندر ہے، فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر دو۔ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا خاص عمل نہیں، پھر بھی بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے بات سن، اگر تو نے اسی نیت سے پوچھا تو میں تجھے بتا دوں، مجھے اس باغ سے جتنی آمدن آتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کو دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اس باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! آج بھی آسمان سے رحمتیں آ سکتی ہیں، آج بھی آسمان سے رحمتیں برس سکتی ہیں اگر ہمارا جذبہ یہ بن جائے، ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ میں نے خرچ کرنا اللہ کی راہ۔ ایسے سمجھ لیں 1 لاکھ روپے آیا، اس نے 33,000 اللہ کو دے دیا، 33,000 دوبارہ اپنے باغ کے اوپر لگا دیا، انویسٹ کر دیا، اور 33,000 اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیا۔ ہمارا کیا رویہ؟ میرے سمیت ہم سب کا رویہ کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس کبھی اتنے پیسے آ جائیں جو ضرورت سے بڑھ کے، ضرورت تو انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی، ہوس پوری نہیں ہوتی انسان کی، تو آپ بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم کیا پلاننگ کریں؟ میں ایک دکان اور لے لوں، میں ایک گاڑی اور لے لوں، میں یہ کام یہ بھی کر لوں، میں فلانے بچے ایسے بھی کار بنا لوں، فلانے ایسے بھی کار بنا لوں، فلانے ایسے بھی کار بنا لوں۔ اللہ کی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بہانے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سٹوری میکر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ دیتوں کو دیتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، مجھے مسجد کے لیے کسی شخص کے پاس جانا پڑا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ بل ہے 2 لاکھ روپے کا تقریباً، اس میں اپنا حصہ شیئر کریں۔ اس سے 50,000 اٹھایا اور میری جیب میں ڈال دی۔ اس نے کہا بس یہ میرا حصہ ہے۔ پہلے بھی وہ بندہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر اس نے بتایا کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے نا میں نے جی فلاں جگہ پہ نا ایک دکان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے، بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت عطا۔ چھوٹی سی دکان اور اللہ نے بڑھوتری کر، وجہ کیا ہے؟ جب بھی کہا یہ پکڑ ہمارے ساتھ۔ اور ہمیں اس موقع پہ یاد رکھا کریں، صاحب اس نے تاکید کی، صرف وہ ہمیں نہیں دیتا، اور بھی بہت سارے اس کے چاہنے والے قریب لوگ اور بہت سارے لوگ ہاتھ کھلا رکھا۔ دیا اللہ نے تو دو یار، کیوں انتظار کرو کل دوں گا پرسوں دوں گا چوتھ دوں گا، کوئی اور نیکی میں سبقت لے جائے گا۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد میں نے قالین دینے، اس نے کہا جی بالکل دینے، مجھے یاد ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے نیچے والے حال میں بھی ہمیں اتنی صفحے درکار ہیں، 7 صفحے اور بھی چاہیے۔ اس نے کہا بالکل بے فکر ہو، یہ سارا میرے ذمہ لگا دیں، انشاءاللہ میں اب کروں، آج کروں کل کروں، کرنا میں نے انشاءاللہ، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ دیندے ہم دیندہ ہے، بندہ ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، 1300-1400 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے نیکی کے کام میں یاد رکھا کر اور میری اماں کے لیے دعا کر دیں۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں تھی، یقین کریں ہماری اوقات ہی نہیں ہے، اور جب باہر نکلتے ہیں لوگوں کا یہ اثار دیکھتے ہیں، ان کا یہ اثار ہمیں مزید موٹیویٹ کرتا ہے، بھئی اللہ کے بندے موجود ہیں اس لیے دنیا کا نظام چل رہا ہے، مگر نہ کہاں ہم اور کہاں وہ لوگ بڑے بڑے لوگ۔ کوئی مانگنے جائے تو لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرواتے، اے منگڑ اللہ، اے مولوی منگڑ اللہ۔ اللہ اکبر! تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے موقع دیا نا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خاندان میں میرا بھائی، میری بھانجی، میری بھتیجی، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں چپ کر کے ان کے اوپر خرچ کر دو، جتنے دے سکتے ہو دے دو، مہینے کا راشن دے سکتے ہو، 2 کا دے سکتے ہو دے دو، اللہ ضرور دے گا۔ کوئی مسجد بن رہی ہے، ضروری نہیں کوئی اعلان کرے، خود اللہ کی راہ میں دے۔ ایک اللہ کا بندہ یہاں سے گزر رہا تھا،
سستی تو ہماری ہے. وہ پینٹ کے ڈبے یہاں پر مسجد میں دو دے گی. اس نے کہا جی یہ جتنا پینٹ ہوگا یہ میں نے بس میرا حصہ, کم ہو جائے تو اور لے. خود احساس اپنے قرب و جوار میں, محلے میں دیکھیں, خاندان میں دیکھیں. خرچ کرنے والے لوگ, اللہ کو خرچ کرنے والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا شمار کن لوگوں میں کرے جو اللہ کی راہ میں دینے والے, جو اللہ کو عطا کرنے والے, جو اللہ کو دینے والے. اور پھر اللہ بھی دیتوں کو دیتا ہے اور روکنے والوں کا مال روک لیا جاتا ہے. اور مشہور حدیث ہے, آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان سے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں. ذرا غور نہ سننا. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں آج صدقہ کرے نا, جو تیری راہ میں آج صدقہ کرے اس کے مال کو اور بڑھا. اللہم اعط منفقا, اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا کر. اللہ اکبر, روزانہ آسمان سے یہ فرشتے. دوسرا کہتا ہے اللہم اعط, اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو روکتا ہے, کنجوسی کرتا ہے, ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتا, اللہ اسے مال میں برباد کر. فرشتے بد دعا کر. اللہ کا تو پتہ ہے جس کے لاکر میں پیسے پڑے ہوئے, جس کے کھوٹے میں پیسے پڑے ہوئے, جس کے الماری میں پیسے پڑے ہوئے, اللہ کو تو پتہ ہے. مگر یہ توفیق اللہ کی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں یہ بات. اور یہ میں وہی قرآن پاک کی آیت دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں. مرتے ہوئے انسان کی تمنا کیا ہوگی بتائیں گے کیا مجھے صاحب کی تمنا ہے جی میں صدقہ کر کے نیک لوگوں شامل ہو. تھوڑی سی مہلت, چیک تے سائن کرنے کی مہلت دے دو. 5 کروڑ روپیہ میں اللہ نے دے دوں, میں 5-10 ہزار اتنے دے دوں, میں 500 اتنے دے دوں نا. اللہ کہیں گے نہیں, ٹائم ختم ہو چکا. یہ ہے وہ تمنا جو انسان مرتے ہوئے کرے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے جب انسان صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, صدقہ کرنے کا ارادہ, حدیث میں آتا ہے 72 شیاطین کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. کتنے؟ 72 شیاطین کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرنے کے قابل. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائیوں اور خواتین بھی, اللہ کے رسول نے خواتین کو اسپیشل حکم دیا کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا. عورتوں نے پوچھا وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو, گالی گلوچ بہت ہے, اور دوسرا خامندوں کی ناشکری کرتی ہو. ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ تو پھر اس کا حل بھی بتا دو. فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. خواتین کو حکم دیا اس پر. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے اتروا دے, جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرتیں فرمائے. اے الہ العالمین, اے بگڑیاں بنانے والے, اے دعاؤں کو قبول کرنے والے, ہماری مدد فرما, ہمارے قرضے اتروا دے, ہماری پریشانیاں دور فرما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے الہ العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے الہ العالمین یہودیوں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.